اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ اردو واقعہ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں محسن رضا، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے نیک مرد کا واقعہ سنانے والا ہوں جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اور عورت نے اسے ملنے کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ پہلے اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ، پھر میں تمہیں ملوں گی۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح، پاک باز اور عبادت گزار تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی اسے خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر وقت اس کے حسن و سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھیں۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم خوار، اثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستہ سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کی کھیت اور دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر بھی گاؤں کا نہ لگا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ اس لڑکے کی ماں، جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازہ پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل عورت کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس لڑکے کی محبوبہ نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے فرمائش کی جائے، میری محبت تب ہی تم سے رہے گی جب تم میرے لیے اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں۔ ماں فرحت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔
मुंह सर चूमा और सीने से लगाया। उस बदबख्त ने खंजर निकाला, मां के सीने पर मारा, मां का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। बदकिरदारों का यार बदकिरदार जब फाहशा औरत के मकान पर अपनी मां का दिल लिए पहुंचा और अपनी मां के दिल को उस औरत के सामने रखा, तो उस औरत ने कहा, तू अपनी मां पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं तू मेरे साथ क्या करेगा, इसलिए यहां से निकल जा। उस मर्द की आंखों पर अंधेरा छा गया, गिरा और मर गया। मां का दिल हाथ से छूटा, दिल उस फाहशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर पड़ा। मां का दिल फटा, दर्दे दिल से निकली ये सदा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी। मां की अजमत, मां की शफकत, मां की मोहब्बत, मां के एहसानात को नजरअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और मां को हिकारत की नजरों से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर फरिश्तों की लानत, तुम पर पैगंबरों की लानत, तुम पर तमाम नेक इंसानों की लानत। तौबा कर लो, नेकी की राह इख्तियार कर लो, मां के कदमों पर सर रख लो। उस वक्त तक सर ना उठाओ जब तक वो राजी ना हो जाए, चाहे तुमको मौत तक सर रखना पड़े, रखे रहो, निजात इसी में है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज का वाकया यहीं तक ही। अपने दोस्त मोहसिन रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल उर्दू वाकया को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।